ہمارے یہاں پہ مشیگن میں اس وقت آج تھوڑی دیر پہلے بلکہ برف باری پڑی، ابھی بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی سی، پتہ نہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے، لیکن یہ کہ ٹھنڈ ہوئی ہوئی اور یہ برف کے مناظر ہیں۔ چلیں جی، چل کے اب لائیو آس کے مام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار مربی سلسلہ فرحان ربانی آپ کی خدمت میں آج آس کے مام اردو کی یہ نئی نشست لے کے دوبارہ حاضر ہوا ہے۔ کل بیزی ہونے کی وجہ سے ایک اور کام میں اسی وقت میں یہ لائیو پروگرام کل آپ کی خدمت میں لے کے آ نہیں سکا۔ کل مجھے اپنی بیٹی کے اسکول ایک فنکشن کے لیے جانا تھا، لہٰذا جو کل پروگرام نہیں ہو سکا وہ آج آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اور آج کا پروگرام بڑا دلچسپ ہے۔ آج میں انشاءاللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ کیسا لگتا تھا اندر سے، اور بعد وفات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقبرہ ہے جس کو ہم روضہ رسول کہتے ہیں، وہ اندر سے کیسا لگتا ہے، اس بارے میں کچھ بات بھی کروں گا اور کچھ دکھاؤں گا بھی انشاءاللہ تعالی۔ کچھ عرصہ پہلے رمضان کے مبارک مہینے میں ایک میرے بڑے پیارے عزیز ہیں، وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے اور انہوں نے بعض ویڈیوز وغیرہ شیئر کی، تصویر بھی شیئر کی، جہاں پہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبر ہے اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں، یعنی جو مقبرہ بنتا ہے اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ اور میرے ذہن میں آیا کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ مقبرہ ہے یہ کدھر ہے، اور باہر سے جو ہمیں منظر دکھائی دیتا ہے کیا وہی قبر ہے، یا قبر در حقیقت اندر جا کے ہے اور کسی اور مقام پہ ہے، ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے، اور اصل میں جو حالات ہیں وہ کیا ہیں، اصل میں قبر کیسی لگتی ہے۔ اس بارے میں تحقیق کرنی شروع کی تو معلوم ہوا کہ سعودی حکومت کی طرف سے مختلف وقتوں میں مختلف انہوں نے ایگزیبیشنز وغیرہ کیے، اور لوگوں میں قسم کی جو ہے وہ لوگ آپس میں باتیں شاتیں کرتے ہیں، قسم کے رومرز وغیرہ جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض تصویریں تھیں وہ لوگوں نے دیکھیں، اس سے یہ سمجھ لیا کہ گویا وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ بعض دوسرے بزرگوں کی قبر کو سوشل میڈیا پہ اس طرح سے دکھایا گیا کہ گویا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ لہٰذا جب اس موضوع کے اوپر تحقیق کرنی شروع کی تو وہ ایگزیبیشن جو سعودی حکومت کی طرف سے تھی وہ مل گئی، وہ دیکھ لی۔ اس کے علاوہ بعض اور حوالہ جات تھے، بعض کتب تھی جن کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی انہی سے مختص بعض باتیں، چند گزارشات آپ کی خدمت میں آج رکھوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اسکرین کے اوپر ایک ویڈیو دکھاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات بھی ہوتی جائے گی۔ تو اسکرین کے اوپر یہ آپ کو اب ویڈیو دکھائی دے گی۔ یہ ویڈیو ہے جس کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ بات جو ہے وہ کروں گا۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یا یہ جو اس وقت منظر اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کا جو مبارک جو دور تھا، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمرہ تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان جو تھا، یہ مسجد نبوی کے ساتھ ملحق تھا۔ اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دروازہ تھا جو مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا، یہاں سے اس دروازے سے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہو جاتے۔ یہ جو دروازہ تھا یہ کھلتا تھا پیچھے گلی کی طرف،
اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ تھا. یعنی میں خالی وہ کمرہ دکھا رہا ہوں، اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی اس وقت نہیں دکھا رہا. وہ کمرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح لگتا تھا. یہ اس طرف بستر ہوتا تھا، اور وہ بستر اس طرح سے لگتا تھا. یہ زمین پہ چٹائی بچھی ہوتی تھی، تھوڑے سے فاصلے پہ یہ بیٹھنے کے لیے زمین پہ مزید جگہ ہوتی تھی. یہ تکیہ لگا ہوا ہے، اور اسی طرح کا بستر تھا جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور بعد وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی اسی جگہ پہ جو ہے وہ عمل میں آئی. لہٰذا اب اگلے منظر میں یہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ وہی کمرہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا. یہاں پہ بستر تھا، یہیں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی ادھر ہی عمل میں آئی. یہ ایگزیبیشن میں انہوں نے وہ منظر دکھایا ہے کہ کس طرح سے لحد جو ہے وہ کھودی گئی، یعنی قبر بنائی گئی. اس کے بعد بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ کس طرح سے ادا کیا گیا ہوگا. فردن فردن لوگ آتے تھے اور آ کے نماز جنازہ پڑھ کے جو ہے وہ چلے جاتے تھے، اور اس طرح سے بیچ میں یہاں پہ ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، اور لوگ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک سامنے تھی، اور وہ اپنا جو ہے وہ اس طرح سے نماز جنازہ وغیرہ ادا کر کے فردن فردن جو ہے وہ چلے جاتے تھے. آگے چلتے ہیں. یہ آپ کو میں نے دکھا دیا کہ جی تدفین کا منظر جو تھا وہ اس طرح پہ انہوں نے ایگزیبیشن میں دکھایا ہے. اس کے بعد جو اگلا منظر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تدفین ہو گئی تو تدفین ہونے کے بعد جو کمرہ تھا، جو حجرہ تھا، جو روزہ تھا، وہ کس طرح سے لگتا تھا. تو اس کی موجودہ شکل جو تھی وہ پھر یہ تھی. یعنی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بستر تھا وہ اس طرح سے ایک طرف تھا، بیچ میں پردہ کھچا ہوا تھا، پردے کے اس طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں یہاں پہ ان کی قبر تھوڑی سی نیچے کر کے، یعنی جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک آتا ہوگا اس کی سید میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جو تھی وہ کھودی گئی، اور اس طرح پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر ہوگا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ قبر میں آپ کا سینہ مبارک آتا ہوگا اس طرح سے یہ قبر بنائی گئی، اور یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدفون کیا گیا. پھر جب حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے تو انہوں نے درخواست بھیجی سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ اگر اجازت دے دی جائے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہوں گا. گو یہ جو تیسری قبر کی جگہ تھی اور یہی صرف ایک قبر کی جگہ باقی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہی تھی کہ وہ یہاں پہ اپنے پیارے شوہر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں یہاں پہ وہ تدفین ہوں، لیکن انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پہ جو ہے وہ اپنی قبر یہاں پہ جو اپنی قبر کی جگہ تھی وہ حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ پھر یہ جو بعد میں یہ جو حصہ تھا کمرے کا یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو سکتی تھی. ایک روایت ملی ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہونے لگی تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ ان کو یہاں پہ اس حجرے میں نہ تدفین کیا جائے، کیونکہ اس حجرے میں تدفین کی وجہ سے پھر ان کی ایک امتیازی شان پیدا ہو جائے گی باقی ازواج مطہرات کی نسبت. اور آپ نے یہ بات اپنے لیے پسند نہ کی کہ لوگ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج سے الگ ہٹ کر ایک عزت کا اور محبت کا جو ہے وہ مقام دیں. اسی لیے آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ جب آپ کی وفات ہو جائے تو جنت البقیع میں جہاں باقی ازواج مطہرات جو ہے مدفون ہے وہیں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے وہ دفن کیا جائے. لہٰذا اسی کے مطابق ہوا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت عائشہ والا گھر تھا وہ اس طرح سے تھا. یہ
کمرے کا حصہ تھا، اور یہ وہ 3 قبریں تھیں۔ اور اب میں اس میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ قبریں جو تھیں، یا یہ جو حجرہ تھا، ایک وقت آیا کیونکہ یہ مٹی کے مکان تھے، تو مٹی کی چھتیں جو تھیں وہ بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ گر جاتی ہیں، اتنی مضبوط تو وہ ہوتی نہیں۔ لہٰذا ایک وقت آیا کہ وہ جو چھت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی، مٹی کی، وہ گر گئی۔ لہٰذا یہاں پہ وہ آپ کو منظر دکھائی دے سکتا ہے کہ اس طرح سے مکان دکھائی دیتا تھا۔ اور آگے چل کے ہم یہ آپ کو دکھاتے ہیں، اس ایگزیبیشن میں انہوں نے یہ دکھایا کہ یہ مٹی کی جو چھت تھی وہ آگے چل کے گر گئی۔ یہ انہوں نے اس کا ایک منظر دکھایا ہے کہ کس طرح پہ یہ چھت جو تھی یہ گر گئی۔ جب یہ چھت گر گئی تو اس وقت پھر اس چھت کی مرمت وغیرہ کروائی گئی، اور مرمت کے نتیجے میں یہ اس طرح سے ارد گرد جو ہے وہ دیوار ایک کھڑی کر دی گئی، تاکہ قبر جو ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، اور اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جو ہے اس کی بے حرمتی وغیرہ نہ ہو سکے۔ بعد میں تقریباً یہ بنتا ہے سن 706 یا 707 عیسوی، جو ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے آپ سمجھ لیں کہ لگ بھگ 88 ہجری کے لگ بھگ کا یہ سال بنتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے جو لیڈر تھے، جو امیر تھے، ان کا نام تھا الولید بن عبد الملک، اور انہوں نے مدینہ میں جو ان کے ریپریزنٹیٹو تھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کو مسجد نبوی کی ایکسپینشن کی ذمہ داری دی، اور ساتھ میں یہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ حضرت عائشہ والا حجرہ ہے، اس کے ارد گرد بھی مزید جو ہے وہ تعمیراتی کام وغیرہ کیا جائے۔ مسجد کو ایکسپینڈ بھی کیا گیا، تو یہ جو تعمیراتی کام ہو رہا تھا اس میں یہ ارد گرد اس کمرے کے یہ 5 دیواروں کی فصیل کھڑی کر دی گئی، اور 4 دیواریں اس لیے نہیں رکھی گئیں تاکہ خانہ کعبہ سے اس کی مشابہت نہ ہو۔ خانہ کعبہ جو ہے اس کی 4 دیواریں ہیں، تو اس کی خاص طور پہ 5 دیواریں کی گئیں تاکہ خانہ کعبہ سے اس کی مشابہت نہ ہو۔ پتھر جو یہاں پہ لگایا گیا وہ اسی طرح کا گرینٹ تھا جیسا کہ خانہ کعبہ کے جو دیواروں میں پتھر لگے ہوئے ہیں، اسی نسبت سے اسی طرح کے پتھر یہاں پہ لگائے گئے۔ اور جب یہ کام کیا گیا تو اس وقت ایک میں یہاں پہ بخاری کی روایت آپ کے سامنے اسکرین پہ لے آتا ہوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے۔ روایت یہ جیسے ہی لوڈ ہو جائے تو میں آپ کے سامنے یہ اسکرین کے اوپر دکھاؤں گا۔ یہ روایت تھی 1390، صحیح بخاری میں روایت نمبر 1390 میں یہ روایت آئی ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حدثنا فروۃ حدثنا علی عن ہشام بن عروہ عن ابیہ لما سقط علیہم الحائط فی زمان الولید بن عبد الملک اخذوا فی بنائہ فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا انها قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما وجدوا احدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروہ لا والله ما هي قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما هي الا قدم عمر رضی اللہ عنہ۔ یعنی فروہ بن ابی المغرا نے ہم سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی کہا علی بن مسہر نے ہمیں بتایا، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، ہشام نے اپنے باپ سے روایت کی کہ ولید بن عبد الملک کے عہد حکومت میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی دیوار لوگوں پر گری تو وہ بنانے لگے، یعنی دیوار کی مرمت کرنے لگے۔ اسی اسنا میں ان کو ایک پاؤں دکھائی دیا تو وہ گھبرا گئے۔ یعنی جب دیوار گر گئی، یہ وہ والی سائڈ تھی جہاں پہ قبریں تھیں، یعنی قبروں کے پاؤں بنتے تھے، تو جب وہ دیوار گری، قبر جو تھی وہ چونکہ اس طرح سے پکی تو نہیں تھی، لہٰذا قبر کا ایک حصہ جو تھا وہ ڈیمیج تھا، اور اس میں سے ایک پاؤں دکھائی دے رہا تھا، جس پر
لوگ جو تھے وہ گھبرا گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ کہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں تو نہیں ہے جو دکھائی دے رہا ہے. یاد رکھیں یہ کوئی 80 سال بعد ہجری ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوتا ہے. لہٰذا لوگ گھبرا گئے کہ یہ پاؤں کن کا ہے. لوگوں کو خدشہ یہ تھا کہ کہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاؤں مبارک ہے وہ نہ دکھائی دے رہا ہو. اس پر کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو بھی نہ پایا جو اس کو پہچانتا ہو، یہاں تک کہ عروہ بن زبیر نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں نہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ہے. اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، جو تشریح ہے ہمارے جماعت کے لٹریچر میں، وہاں پہ یہ بات آتی ہے، یہ میں آپ کو اس وقت پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں کہ روایت نمبر 1390 میں جس قبر کے دیکھنے کا ذکر سفیان تمار نے کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی قبر ہے جو عمر بن عبد العزیز نے تجدید عمارت کے وقت اونچی کر کے بنوائی تھی. روایت نمبر 1390 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اچھا یہ والا حصہ نہیں، جو میں نے پڑھ کے سنانا ہے وہ ہے یہاں پہ آتا ہے. کہتے ہیں کہ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیوار کھینچ کر بند کر دی گئی تھی. ولید بن عبد الملک نے مدینہ کے امیر عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ پرانی عمارت جو بوسیدہ ہو گئی ہے اگر گرا کر قبریں درست کر دی جائیں. وہ زمین سے پیوست تھیں، ان کو زمین سے اٹھایا گیا. اسی اسنا میں کہ عمارت گرا کر اثر نو بنائی جا رہی تھی، ایک پاؤں پنڈلی سمیت ظاہر ہوا، جس پر عمر بن عبد العزیز گھبرائے اور رو پڑے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک نہ ہو. مگر عروہ بن زبیر نے شناخت کیا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ہے اور انہیں تسلی ہوئی. بحوالہ فتح الباری، یہ صحیح بخاری کی شرح ہے، جز نمبر 3 صفحہ نمبر 326. اب واپس ہم آتے ہیں اس طرف. یہ میں ویڈیو میں سے آپ کو منظر دکھا رہا تھا کہ بعد میں پھر اس طرح سے یہ 5 دیواروں والا جو ہے یہ 5 دیواریں کھڑی کر دی گئیں تاکہ یہ مکمل طور پہ مضبوط طریقے سے یہ محفوظ ہو جائے مقبرہ جو ہے. اور بعد میں اس کے ارد گرد جو ہے وہ مزید تعمیراتی کام بھی ہوا، پھر اس کے اوپر غلاف بھی چڑھا دیے گئے، چھت کو پراپر کر دیا گیا، چھت کے اوپر یہ چھوٹا سا گنبد بنا دیا، گنبد میں کھڑکی بھی ہے، اور اس طرح پہ یہ مختلف ادوار میں جو ہے اس کے ساتھ یہ کام کیا گیا مقبرے کو محفوظ کرنے کے لیے. لہٰذا یہ مقبرے کو انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ جی کس طرح سے یہ مقبرہ اب اوپر سے دکھائی دیتا ہے. اور جب ہم جاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ دعا کرنے کے لیے، تو جو آپ کو حصہ دکھائی دیتا ہے وہ سمجھیں کہ آپ یہاں سے کھڑے ہو کے تو اندر دیکھ رہے ہیں. جو چیز آپ کو دکھائی دیتی ہے وہ اس مقبرے کے اوپر جو غلاف چڑھا ہوا ہے آپ کو صرف وہ دکھائی دیتا ہے، آپ کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، آپ کو صرف یہ غلاف دکھائی دیتا ہے جو کہ اس 5 دیواروں والی جو یہ ایک تعمیراتی کام کیا گیا تھا اس کے اوپر چڑھایا گیا ہے. اس کے آگے اندر کے مناظر جو تھے وہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیے ہیں کہ قبر در حقیقت بالکل اندر جا کے ہے، اور یہ قبر مبارک جو تھی یہ میں نے اس طرح سے آپ کو دکھایا کہ اندر کا منظر کیا تھا. اب یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے جو غور طلب ہے. یہاں پہ آپ کو 3 قبریں دکھائی دے رہی ہیں جو بالکل ایک جیسی ہیں، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انہوں نے بنا کے دکھائی، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ جو تھی یہ حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر دکھائی گئی. یہ والی دیوار تھی جس کے بارے میں روایت پڑھ کے سنائی گئی جو ٹوٹی ہوگی لازمی طور پہ، اور یہاں سے جو ہے وہ پاؤں جو تھا وہ دکھائی دے رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں بشمول ان کی پنڈلی کے.
اب دلچسپ بات یہ ہے یہاں پہ ایک ضمنی طور پہ میں مناسب سمجھتا ہوں یہاں پہ کر دی جائے. غیر احمدی علماء کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اکھاڑا جائے گا نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دفین ہوگی. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے لیے تو یہاں پہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے. لہٰذا بعض لوگوں نے اپنے طور پہ بعض ویڈیوز وغیرہ بنائی اور بعض ماڈلز وغیرہ بنائے، اور اس میں یہ جو قبر تھی اس کی سپیس کو دگنا کر دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ جی اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ قبر کی ایکسٹرا جگہ ہوگی. یہ منظر ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ایک قبر ہے، اسی طرح کی قبر یہ دوسری ہے، اسی سائز کی یہ تیسری قبر ہے. اب میں آپ کو یہ ان لوگوں کی یہ ہیرا پھیری دکھاتا ہوں. ان کی یہ ہیرا پھیری ہے جس میں یہ حرکت کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے یہ جیسی ویڈیو لوڈ ہوتی ہے تو پھر یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں. لہذا یہ انہوں نے اب یہ دیکھیں جی، یہ انہوں نے جو سپیس تھی وہ ڈبل کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی، اور یہ حضرت ابو بکر کی قبر دکھائی ہے اور یہ حضرت عمر کی قبر دکھائی ہے. اب یہ ایک بندے نے خود اپنا ماڈل بنایا ہوا ہے، اپنے ماڈل میں انہوں نے یہ کر دیا. جو سعودی حکومت نے ایگزیبیشن بنائی تھی، یہ یوٹیوب کے اوپر بھی ان کی ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے تو ایک ہی سائز کی تینوں قبریں دکھائیں. لوگوں نے اپنے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرنی شروع کر دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے خود ذاتی طور پہ سن 2009 کے لگ بھگ عمرے پہ جانے کا اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا. وہاں پہ جب میں گیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے باہر کھڑا تھا اور لائن میں قطار لگی ہوئی تھی، اور میری نیت تھی کہ میں بھی جب پہنچوں گا تو میں بھی جو ہے وہ سلام بھی کروں گا اونچی آواز میں اور دعا بھی کروں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کروں گا. تو میرے سے آگے ایک بندہ تھا جو کسی اور سے بات کر رہا تھا، اور خود ہی اپنی طرف سے وہ یہ بات کرتے چلے گئے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے اور حضرت عمر کی قبر ہے، اور ایک اور قبر کی بھی جگہ بیچ میں انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے اور وہ حضرت عیسیٰ کی قبر ہے. حالانکہ کوئی جگہ نہیں. ساری باتیں انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے، اور صرف اس وجہ سے کہ جی ایک حدیث میں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں کہ یدفن معی فی قبری. پھر بعض لوگوں نے یہ توجیہ پیش کرنی شروع کر دی کہ جی اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو تو نہیں کھودا جا سکتا، مقبرے میں، حالانکہ مقبرے کا الفاظ نہیں آئے. یہ نہیں فرمایا یدفن معی فی مقبرتی کہ میرے مقبرے میں حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ مدفون ہوں گے. مقبرے میں جو قبر کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ تو آلریڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اصحاب مدفون ہیں، اور وہ میں نے آپ کو سعودی ایگزیبیشن والی ویڈیو اور تصویر میں دکھا دیا کہ جگہ تو کوئی نہیں وہاں پہ، الگ سے کسی اور قبر کی. لہٰذا یا تو یہ مانیں کہ نعوذ باللہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اگر وہ آتے ہیں جس طرح یہ مانتے ہیں، تو تب تک لوگ ان کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ نشانی پوری نہ ہو جائے. یہ نشانی پوری ہونے کون دے گا؟ کس میں اتنی جرت ہوگی کہ جی ایک بندہ دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ ہوں، اور میری نشانی یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری وفات کے بعد مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھود کے اس کے اندر دفنایا جائے گا. کس مسلمان میں اتنی جرت ہوگی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھودنے کی جسارت کرے؟ کسی میں بھی نہیں ہے. بس جو تشریح، جو انڈرسٹینڈنگ حدیث کی غیر احمدی علماء کرتے ہیں، اس سے تو نعوذ باللہ من ذالک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے اس کی بے حرمتی لازم پڑتی ہے. بس اس حدیث کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ یدفن معی فی قبری کا یہ مطلب نکالا جائے کہ جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن ہوں گے. اس کا مطلب صرف اتنا بنتا تھا کہ اس امت کا جو مسیح ہوگا اس کا اختتام اسی طرح ہوگا جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختتام ہوا. نیز یہ کہ جس طرح جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ثابت ہو گئی تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کس طرح سے ثابت ہو سکتی ہے؟ بس یدفن معی فی قبری سے یہ مضمون بھی نکل آیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ان کو دفن کیا گیا، تو سمجھیں ہر نبی کی وفات ثابت ہوگی، ہر نبی کی وفات اس سے ثابت ہوگی. ایک ہی نبی تھے نا غیر احمدیوں کے نزدیک جو اس وقت تک زندہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یدفن معی فی قبری کا مطلب یہ ہوا کہ اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ثابت ہوگی. یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تب ہوئی، وفات تو ان کی
کئی سو سال پہلے ہو چکی تھی، اور ان کی قبر جو ہے، اس بارے میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، یہاں پہ بعد میں لنک بھی لگا دوں گا، جس سے ثابت ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے ہجرت کی ملک فلسطین سے، اور ملک ہندوستان تشریف لے کر آئے، وہاں پہ بنی اسرائیل کی گمشدہ جو ٹرائبس تھے، ان کو آپ نے تبلیغ کی، ان کو واپس ان کے آبائی مذہب کی طرف لے کر آئے، وہ آپ پر ایمان لائے، اور بالآخر ایک لمبی عمر گزارنے کے بعد، ایک طویل عرصہ یہاں پہ گزارنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، وہیں پہ آج تک ان کی قبر موجود ہے، یوز آصف نبی کے نام سے ان کی قبر کشمیر میں سری نگر محلہ خان یار میں آج تک موجود ہے، اور یہ جو ویڈیو میں نے بنائی تھی پچھلا جو آج کے ماہ میں نے کیا تھا، اس میں یہ تفصیل کے ساتھ میں نے یہ بات وہاں پہ بیان کی ہوئی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے جو مناظر تھے، جو ایگزیبیشن سعودی حکومت کی طرف سے تھا، اس کی روشنی میں میں نے آج کا یہ مضمون آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آئیے اب آپ لوگوں کے جو پیغامات اور سوالات موصول ہو رہے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ دوستوں کی طرف سے السلام علیکم کا پیغام آ رہا ہے، وعلیکم السلام۔ اسلام مائے جان، یہ ایک اکاؤنٹ ہے، آپ کہتے ہیں احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد جناب۔ کئی دوستوں کے السلام علیکم کا پیغام آیا ہے۔ ثنا صدیقی صاحبہ ہیں، آپ کہتی ہیں مائی کوشچن از وٹ از دا ریفرنس ٹو سیون اسکائز؟ وٹ از دی ریفرنس ٹو سیون اسکائز؟ سیون اسکائز کا ذکر ایک قرآن پاک میں سبع سماواتن کے الفاظ کے ساتھ آیا ہے۔ مجھے ایک سیکنڈ دے، میں آیت کا حوالہ ڈھونڈ کے تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تب تک آگے چلتے ہیں، مزید دیکھتے ہیں اور کیا سوال آ رہے ہیں۔ اگلا سوال جو آیا ہے وہ ہے اسماعیل احمد صاحب کی طرف سے، آپ کہتے ہیں مائی کوشچن از about the verse of Surah Al-Haqqa about cutting the life artery of the false claimant۔ ہاں جی، کیا سوال ہے آپ کا اس بارے میں؟ کہتے ہیں یہ آیت ریویل ہوئی ہے 4-5 سال بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیم کے۔ So doesn't the survival time of a false claimant life up to 4 years of his claim instead of 23 years؟ یہ جو سورہ الحاقہ کی آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس بارے میں جو لوگ مضمون بتاتے ہیں، اچھا پہلے میں پچھلے والے سوال کا جواب دیتا چلوں۔ حوالہ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 30، جہاں پہ یہ ذکر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ تو یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 30 میں آپ نے جو حوالہ مانگا تھا، یہ وہاں پہ ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد سورہ نمبر 41 اور آیت نمبر 13 میں دوبارہ اس مضمون کا ذکر آتا ہے۔ پھر سورہ نمبر 65 آیت نمبر 13 میں بھی دوبارہ اس کا ذکر آیا ہے۔ پھر سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4 میں دوبارہ ذکر آتا ہے، 71 میں بھی ذکر آیا ہے، سورہ نمبر 17 میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ تو متعدد جگہ پہ ذکر آیا ہے۔ آپ الاسلام میں جو ہولی قرآن ایپ ہے اس کو کھول کے سبع سماوات لکھیں گی تو وہ ساری آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ الحاقہ کا مضمون میں یہ بیان کر رہا تھا، یہ جو آیت آتی ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ جو بھی خدا کے طرف جھوٹ منسوب کرے اس طرح پہ کہ معمور ہونے کا دعویٰ ہو، یعنی کہ یہ دعویٰ ہو کہ جی مجھے خدا تعالیٰ نے فلاں کام کے اوپر معمور کیا ہے جبکہ خدا نے ایسا نہ کیا ہو، اور یوں بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے، تو علماء سلف یعنی جو سابق علماء گزر چکے ہیں امت میں، ان کے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت 23 سالہ بنتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کی مدت ملی، لہٰذا جو بھی سچے طور پہ معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کو کم از کم اتنی عمر ضرور ملنی چاہیے۔ جو سچے طور پہ معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرے اس کو کم از کم بعد دعویٰ کرنے کے 23 سال کا عرصہ ضرور ملنا چاہیے۔ لہٰذا اسی کے اوپر جب ہم پرکھتے ہیں، جتنے بھی لوگ معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کریں
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو سچا ہونے کی صورت میں کم از کم 23 سالہ زندگی ملی؟ اگر ملی تو علماء نے ان کو سچا مامور من اللہ متصور کیا، اور جس کو اس سے کم عرصہ ملا اس کے بارے میں انہوں نے اپنی اس رائے کا اظہار کیا کہ وہ سچا نہیں تھا۔ اب جو یہ لوگ ہوتے ہیں جو دعویٰ کر دیتے ہیں مامور من اللہ ہونے کا، ان کے بارے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے دعویٰ کب کیا اور دعوے کے بعد ان کو کتنا عرصہ ملا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو مثالیں دیتے ہیں، جی فلاں شخص تھا، ہسٹری میں اس کا ذکر آتا ہے، وہ 23 سال سے زیادہ عرصہ زندہ رہا، حالانکہ یہ نہیں بتاتے کہ اس شخص کا اپنا یہ دعویٰ تھا بھی کہ بعد میں لوگوں نے اس کی طرف بات منسوخ کر دی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ، اگر کسی نے دعویٰ کیا بھی ہے اور اس کو 23 سال سے زیادہ زندگی مل گئی ہے، تو اس میں ایک ایسی بات ہے جس کا ذکر اکثر لوگ نہیں کرتے، وہ یہ کہ کیا اس بندے نے توبہ کر لی تھی اپنے اس عقیدے سے۔ اگر توبہ کر لی تو توبہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے کہ ایک بندہ توبہ کرے اور اپنے یعنی اس نے غلطی کی، ایک جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ کی طرف اور پھر توبہ کر لی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے ایسا نہیں تھا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے اور اس کے نتیجے میں پھر اس کو 23 سال یا اس سے زیادہ زندگی دے دے، تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ جی وہ شخص جھوٹا ہونے کی حیثیت میں 23 سال سے زیادہ زندگی پا گیا؟ اس نے توبہ کی، توبہ کرنے کے نتیجے میں 23 سالہ اس کو زندگی مل گئی۔ لیکن جو سچا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ یہ سلوک اللہ تعالیٰ کا رہا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، مامور بنا کے بھیجا گیا ہوں، لوگوں کو خدا کی طرف بلانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو 23 سالہ جو ہے وہ زندگی ملتی ہے۔ اس معیار کے مطابق جب ہم سیدنا مسیح موعود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دعوی ماموریت جو ہے وہ براہین انبیاء میں آپ نے اس کا ذکر کیا، جو غالباً 1882-1883 کا بنتا ہے، اور آپ کی وفات ہوتی ہے 1908 میں، لہٰذا آپ کو بآسانی 23 سال سے زیادہ عرصہ مل گیا، تقریباً جو ہے یہ 25-26 سال کا دورانیہ بن جاتا ہے بآسانی، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دعوی ماموریت سے آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ بس وہ لوگ جن کے بارے میں بعض علماء آج کل یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت بھی ہیں لوگ جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے یا مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، تو بڑی آسان سی بات ہے، آپ ان کو اس کسوٹی پہ پرکھیں جس کسوٹی پہ اللہ تعالیٰ نے باقی تمام انبیاء کی صداقت ثابت کی۔ اپنے مفروضے، اپنے کسوٹی، اپنے معیار بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان کر دیے ہیں، وہ بڑے واضح طور پہ بیان کیے ہوئے ہیں، لہٰذا انہی کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سچا کون جھوٹا ہے۔ اسی معیار پہ پچھلے تمام انبیاء کی صداقت بھی ثابت ہوتی ہے، انہی معیار کے اوپر آج صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی ثابت ہوتی ہے، اور اسی معیار پہ سیدنا مسیح موعود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صداقت ہے وہ بھی اسی کے مطابق ہی ثابت ہوتی ہے۔ بس جس طرح کہ میں نے بتایا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی 15-20 لوگوں نے اس وقت بھی دعویٰ کیا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ معیار کے مطابق دیکھیں کہ قرآنی معیار کیا ہے، پھر ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ ان کا دعویٰ ماموریت انہوں نے کب کیا، اس کا ثبوت کیا کہ انہوں نے کیا ہے، پھر یہ کہ وہاں سے آگے دیکھیں کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں، خالی دعویٰ تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا، دعویٰ تو کوئی بھی کر دے، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ دعویٰ کیا ہے تو کس غرض سے کیا، خدا کی طرف بلانے کا اگر یہ کہا ہے کہ جی مجھے مامور کیا گیا ہے اور خدا کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ بھائی بندے نے کام کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بشارت کیا دی جا رہی ہے، اس کو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی جا رہی ہے، وہ باتیں پوری بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں۔ ایک بندہ خدا کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ جی مجھے خدا نے مامور کیا، تو لازمی طور پہ خدا اس کو پھر علم الغیب بھی دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو علم الغیب دیتا ہے، علم الغیب میں سے کچھ عطا کرتا ہے، یعنی پیش گوئیاں وغیرہ ان کو عطا کرتا ہے، پھر دیکھیں کہ وہ پیش گوئیاں پوری بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مطلب کئی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے انسان یہ فیصلہ کرتا ہے۔ پھر یہ آیا جی some scholars claim that the green dome over the place of the grave of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم is wrong according to Islam۔ جی اسلام میں تو جہاں تک بات ہے قرآن پاک کی، قرآن پاک میں تو کوئی ذکر نہیں آتا کہ قبروں کے اوپر اس طرح سے ڈوم وغیرہ ہوں، اب بن گئے ہیں، اب بنے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، کیا کر سکتے ہیں، لیکن قرآن یا حدیث میں بہرحال اس بات کا کوئی ذکر نہیں آتا۔ جیسا کہ آپ کو دکھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کی قبر بنائی گئی، یعنی آپ کی وفات کے بعد، تو وہ تو بالکل سمپل سی تھی، کوئی کتبہ وغیرہ بھی نہیں تھا، سمپل بالکل تھا،
پھر آپ کا اگلا سوال ہے، کہتے ہیں جی کیا کوئی بدھسٹ ریکارڈ ہیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام کے انڈیا آنے کا ذکر ہو؟ بالکل ہے، اس ضمن میں سیدنا مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب ہے مسیح ہندوستان میں، جیزس ان انڈیا، آپ اس کو پڑھ لیں. اس میں باقاعدہ جو غیر مذاہب کی کتب ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر آتا ہے کہ کس طرح پہ انہوں نے ہجرت کی اور ملک ہندوستان کی طرف آئے، تو وہاں پہ بدھسٹ اسکرپچرز جو ہیں، بدھسٹ لٹریچر، ان کا بھی وہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حوالہ دیا ہوا ہے. چودھری امجد صاحب کہتے ہیں السلام علیکم فرحان بھائی. وعلیکم السلام چودھری صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ اچھا جی، یہ سوال آیا کہ کین یو پلیز ایکسپلین دی objection concerning حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام's praise and support of the British colonization. He wrote letters praising the majesty and length. بات یہ کہ کیا ایسا بادشاہ جو غیر مسلم ہے لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کوئی آرام پہنچے تو کیا اس کی تعریف کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بنیادی بات ہے، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عیسائی بادشاہ تھا جس کو نجاشی کہتے تھے. اس کا اپنا نام تھا اسامہ، نجاشی اس کا ٹائٹل تھا. جب مکہ میں مسلمانوں کی کافی زیادہ مخالفت شروع ہو گئی، یہ سن 5 نبی کی بات ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی جو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، بشمول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بعض اور دیگر اصحاب کے، اس علاقے سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے، جہاں پہ عیسائی بادشاہ تھا جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وہ بڑا انصاف پسند بادشاہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی، اس کو انصاف پسند کا، اور اپنے اصحاب کو اس طرف ہجرت کر جانے کے لیے بھی کہہ دیا کہ جو کرنا چاہے اس طرف ہجرت کر جائے. خود آپ کی بیٹی جو تھیں وہ ادھر ہجرت کر کے آپ کے داماد حضرت ذوالنورین عثمان الغنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ چلی گئیں. اب وہ بعد میں بادشاہ ایونچولی ایک وقت آیا، اس نے اسلام بھی قبول کر لیا، لیکن جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پہ بعض صحابہ جو ہجرت کرنا چاہتے تھے اس علاقے میں ہجرت کر گئے، تو اس وقت تو نجاشی مسلمان نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بھی کی. مسلمانوں نے وہاں پہ جا کے امن کا سکھ کا سانس لیا، اپنی مذہب کی تعلیمات پر انہوں نے عمل بھی کیا، فریڈم آف ریلیجن جس کو کہتے ہیں. مکے والوں نے عمر ابن العاص جو بعد میں صحابی بنے ان کو بھیجا کہ جائیں جا کے ان مسلمانوں کو واپس لے کر آئیں. وہ آئے، وہ نجاشی کے دوست بھی تھے، اور وہ ساری جو روایت ہے ہمارے لٹریچر میں بھی ہے اور دیگر مسلمانوں کے لٹریچر میں بھی آتی ہے کہ کس طرح پہ نجاشی کے سامنے پھر مکالمہ ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کزن تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بڑے، وہ مقدمہ مسلمانوں کا لڑتے ہیں، وہاں پہ پیش کرتے ہیں. یہ ساری باتیں ہوئیں، تو وہاں پہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس زمانے میں ایک عیسائی بادشاہ کی طرف مسلمانوں کو بھیجا اور اس کی تعریف کی. اب ہم دیکھتے ہیں مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں کیا برطانوی حکومت نے کوئی ایسا کام کیا؟ اول تو وہ کون سا کام تھا جس کی تعریف کی گئی ہے، اور کیا وہ کام واقعتاً ایسا تھا جس کی تعریف کرنی چاہیے تھی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک ہندوستان پہ مسلمانوں کی ایک لمبا عرصہ تک حکومت رہی، کئی سو سال تک، اور اس کے بعد اس علاقے پہ مختلف اقوام قابض ہو گئیں. برطانوی جو تھے، برطانیہ کا بھی راج یہاں پہ رہا، بیچ میں سکھوں کا بھی راج ہوا. پنجاب کا جو خاص طور پہ علاقہ تھا اس کے اوپر سکھوں کی حکومت رہی. راجہ رنجیت سنگھ مثلاً جو تھے، ان کا دور حکومت بڑا مشہور ہے، اور اسی طریقے سے ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے. سکھوں کے راج میں، سکھوں کی حکومت میں مسلمانوں پہ ملک ہندوستان خاص طور پر سے اوجل نہیں ہے. سکھوں کے اس دور میں جو مساجد تھی ان کو استبل میں تبدیل کر دیا گیا. مسلمانوں پہ پابندی لگا دی گئی کہ جی وہ آزان نہیں دے سکتے، اور بھی قسم کے زیادتیاں جو تھیں ان کے ساتھ کی گئی. مذہبی جو آزادی تھی وہ چھین لی گئی. اس دور میں، ایسی سچویشن میں برطانوی حکومت آتی ہے، ان کا راج آتا ہے، اور وہ آ کے مذہبی جو آزادی ہے وہ دوبارہ سے ری اسٹیبلش کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری حکومت میں عیسائیوں کو جس طرح اختیار ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کریں اور اس کی تعلیم جو ہے اس کی تبلیغ وغیرہ کریں،
ٹھیک اسی طرح پھر ہندوؤں کو بھی ہوگا، اسی طرح پھر سکھوں کو بھی ہوگا، اسی طرح پہ مسلمانوں کو بھی ہوگا۔ انہوں نے ایک مذہبی آزادی کریٹ کر دی۔ یہ وہ چیز تھی جس کی تعریف سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے برطانوی حکومت کی ہر چیز کی تعریف نہیں کی، اس چیز کی تعریف کی ہے جو واقعتاً قابل تحسین تھی، قابل تعریف تھی، جس کی خود دوسرے اس زمانے کے مسلمان علماء بھی تعریف کرتے رہے۔ مثلا اس زمانے کے بہت بڑے جو اہل حدیث کے عالم تھے، چوٹی کے عالم مانے جاتے تھے، ان کا نام تھا مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی۔ انہوں نے خود اپنے رسالوں میں جو اشاعت السنہ کے نام سے شائع ہوتا تھا، بڑی تعریف کی ہے انگریزوں کی حکومت کی، کہ جی انگریزوں کی وجہ سے بڑا آرام ہے مسلمانوں کو اس ملک میں۔ تو اعتراض صرف اس وجہ سے کہ جی مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کر دی، اس لیے آپ ان کے اوپر اعتراض کریں، یہ بات درست نہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ تعریف کس چیز کی گئی۔ کلمہ حق، سچی بات کرنی بھی تو اسلام کی تعلیم میں شامل ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ ایک بندہ ہے، آپ مذہباً اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے، لیکن اگر وہ سچی بات کر دے تو آپ اس کی تعریف نہ کریں، آپ اس کی بات کی تصدیق نہ کریں، صرف اس لیے کہ جی آپ کو اس کے ساتھ مذہبی لحاظ سے آپ کیا اس کے ساتھ ایک اختلاف ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اسلام یہ تعلیم تو بہرحال نہیں دیتا۔ تو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کی تعریف کر سکتے ہیں اور یہ بات بیان کر سکتے ہیں کہ وہ انصاف پسند ہے، اس کے ملک میں مسلمانوں کو اپنے مذہب پر جو ہے وہ عمل کرنے کی کھلی آزادی ہوگی، جو کہ تھی۔ اگر وہاں پہ یہ مسلمان اعتراض نہیں کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف، تو پھر یہاں پہ سیدنا احمد علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھی اعتراض ان کا کرنا نہیں بنتا۔ یہ آیا کہ جی مسیح موعود علیہ السلام نے مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی بھی لال قلعہ بنانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ مجھے نہیں پتا آپ نے اعتراض کہاں سے لیا، غلط اعتراض ہے۔ بہرحال ماہم رانا صاحبہ ہیں، آپ کہتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر کوئی انسان، اچھا ٹھہریں یہ اسکرین پہ بھی ہم دکھا دیتے ہیں، کہتی ہیں کہ جی اگر کوئی انسان نفلی شوال کے روزے رکھتا ہے تو کیا ان نفلی یا شوال کے روزوں سے اس کی رمضان میں چھٹے گئے روزوں کی تعداد پوری ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، شوال کے روزے الگ ہیں۔ یعنی شوال کے 6 روزے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں اور اس کی ایک الگ حکمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے، یا 30 یا 29 جتنے بھی ہوتے ہیں وہ رکھے، اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، تو یہ جو روزے بنتے ہیں یہ بنتے ہیں کوئی 36 روزے۔ آپ نے فرمایا یہ ہر روزہ 10 روزوں کے برابر ہے۔ اس طرح پہ 360 بنے، اور یہ تعداد بنتی ہے، یا 360 بنیں گے یا 35 روزے بنیں گے اگر 29 رمضان کے ہیں، تو یہ 350 بنے۔ تو یہ رفلی جو لونر ڈیز کے مطابق، یعنی چاند کی تواریخ کے مطابق جو سال کے دن ہوتے ہیں وہ اتنے ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو رمضان کے سارے روزے رکھے اور شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے پورے کا پورا سال ہی روزوں میں گزارا، اتنا اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ شوال کے 6 روزے ان کی اپنی ایک منفرد حیثیت ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی کے ساتھ ان روزوں کا اہتمام کیا، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ شوال کی یہ 6 روزے دوسری شوال سے لے کے 7ویں شوال تک جاتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ ان کو متواتر انہی تاریخوں میں نہ رکھ سکیں تو شوال کا پورا مہینہ ہے آپ کے پاس عید کا دن چھوڑنے کے بعد، جس میں آپ یہ 6 روزے، یہ 6 ایام جو ان کو مکمل کر سکتے ہیں۔ جب یہ 6 روزے آپ کے پورے ہو جائیں، پھر آپ کے پاس اگلے رمضان کے سے پہلے تک کا ٹائم ہے، جس میں رمضان کے چھٹے ہوئے روزے آپ اپنے مکمل کر سکتے ہیں۔ چلیں جی اب آگے دیکھتے ہیں، آگے مزید کیا سوال آ رہے ہیں۔ کئی لوگوں کا السلام علیکم کا پیغام آ رہا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، اجالا صاحبہ کی طرف سے یہ سوال آیا ہے، آپ کہتی ہیں کہ ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی I have frequently heard is that our Jamaat, if true, why is not able to defeat oppression around the world, because it is believed that the Jamaat of the promised Messiah would be
able to he would be able to fight injustices around the world. اچھا، آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی غیر احمدی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امام مہدی جب آئے گا تو امن قائم کر دے گا، تو پھر جی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اگر آئے تو پھر یہ امن دنیا میں ابھی تک جو ہے وہ قائم کیوں نہیں ہوا؟ اس ضمن میں نے رمضان میں ایک لیکچر دیا تھا، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس میں بڑا تفصیل کے ساتھ میں نے جواب دیا ہوا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں آپ اس لیکچر کو سن سکتی ہیں اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، اور جو بھی آپ کا سوال ہے اس سوال کا آپ کو جواب وہاں سے میسر آ جائے گا۔ جی یہ ہے میں نے رمضان میں جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، زندگی حیات طیبہ کے اوپر انگریزی میں یہ پوری ایک سیریز کی تھی، تو اس میں یہ لیکچر آتا ہے، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ لیکچر کون سا ہے۔ وہ لیکچر ہے یہ کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے کارنامے، What did مرزا غلام احمد علیہ السلام achieve in his life؟ یہ جو ہے اس کا شروع کا حصہ، اس میں نے اسی اعتراض کا جو ہے وہ جواب دیا ہے جو آپ نے یہاں پہ کیا کہ جی اگر مسیح نے، امام مہدی نے آ کے یہ کام کرنا تھا کہ امن قائم کرنا تھا، تو پھر امن کیوں نہیں قائم ہوا؟ جنگیں اب بھی ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی کتنی حکومتیں قائم کی؟ تو ڈیٹیل جواب وہاں سے مل جائے گا۔ مختصراً میں آپ کو یہاں پہ اس وقت بتا دیتا ہوں کہ مختصراً اس کا یہ جواب بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس طرح اول دور میں امن پھیلنا شروع ہوا، یا جس طرح دنیا میں تاریکی پھیلی ہے، اسی طریقے سے امن بھی پھیلے گا۔ تاریکی ایک دن میں نہیں پھیلی، تدریجاً پھیلی ہے، اور امن بھی ایک دن میں قائم نہیں ہوگا، تدریجاً قائم ہوگا۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے، اب دیکھیں مسیح موعود علیہ السلام کوئی ایسا کام تو کر نہیں سکتے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا۔ آپ جو بھی کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی کام کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے سکسیس عطا کی، اس سے بڑھ کے تو کوئی آگے جا نہیں سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا دنیا میں امن ان کی زندگی میں قائم ہو گیا تھا؟ کتنا عرصہ لگا دنیا میں امن قائم ہونے کے لیے؟ ایک عرصہ درکار تھا نا، جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ دنیا میں اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ اب تک پوری دنیا میں اسلام نہیں پھیلا، آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ دنیا میں انسانوں کی جو اس وقت آبادی ہے وہ بنتی ہے تقریباً، ان کی تعداد بنتی ہے کوئی 8 ارب، 8 بلین۔ 8 بلین میں سے ابھی 2 بلین بھی مسلمان نہیں ہیں، یعنی 1/4 جو انسانوں کی تعداد بنتی ہے وہ بھی اس وقت دنیا میں مسلمان نہیں ہے، اس سے کم ہی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی امام مہدی کے آنے کے نتیجے میں فوراً ان کی زندگی کے اندر ہی پوری دنیا مسلمان ہو جاتی اور ہر جگہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جاتی اور امن قائم ہو جاتا، یہ احادیث اور قرآن کی روح کے خلاف یہ بات جاتی ہے، اس لیے اس کو صحیح تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ باقی تفصیل جو تھی وہ میں نے اس لیکچر میں بیان کر دی، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں۔ چودھری صاحب کا سوال ہے آسک این امام کا ای میل ایڈریس دے دیں۔ اردو آسک، URDU اردو آسک ASK @alislam.org، اردو آسک @alislam.org۔ اور دوستوں کے بھی پیغامات ہیں، لیکن یہ کہ میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس وقت ان کو لے نہیں سکتا۔ ہمارے پروگرام کا دورانیہ 30 سے 40 منٹ کے لگ بھگ عام طور پہ ہوتا ہے، بلکہ ابھی تو آلموسٹ 50 ہونے والے ہیں، لہٰذا اسی کے ساتھ آپ کی اجازت لوں گا، آپ اجازت دیں۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی اس پروگرام کی اگلی نشست میں۔ یہ جو میں نے آپ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر، ان کی زندگی پر جو انگریزی میں سیریز تھی، اس کا لنک میں نے یہاں پہ اس وقت شیئر کر دیا ہے۔ آپ لوگ جو چاہیں یہاں سے اس سیریز کو دیکھ کے اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جی ملاقات ہوتی ہے چند دن بعد اگلی نشست میں آسک امام کے، تب تک کے لیے دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ۔